پہلے دور میں بادشاہ جو ہے وہ جمعہ پڑھاتا تھا یا پھر جمعے کی نماز رعایا کے ساتھ پڑھتا تھا۔ اب بھی اندرون شہر میں ملا جیون رحمت اللہ علیہ کی مسجد ہے۔ اندرون شہر میں میں گیا ہوں، اندرون شہر میں ملا جیون رحمت اللہ علیہ نے پڑھایا جمعہ۔ مغل بادشاہ شاہ جہان نے، اگر میری یادداشت ٹھیک کم کری تو وہی بادشاہ شاہ جہان نے جمعہ پڑھا، اور شاہ جہان نے ایسا لباس پہنا تھا جس لباس کی شریعت میں ممانعت ہے، اور ملا جیون نے پوری رعایا کے سامنے اس لباس کی ممانعت بیان کی کہ یہ جائز نہیں ہے۔ جمعہ ہو گیا۔ بادشاہ نے اپنی توہین سمجھی کہ میری توہین ہو گئی۔ بادشاہ نے حکم دیا فوراً ملا جیون کو قید کر لیا جائے۔ بیٹے جو تھے، دونوں بیٹے ملا جیون کے شاگرد تھے، وہ بھاگے۔ ابا نے آپ کی گرفتاری کا حکم دیا ہے۔ گرفتاری سے مراد یہ ساری زندگی جیل یا سر قلم، دو سے ایک چیز تھی۔ اچھا، بھاگ کے لاؤ میرا لوٹا اور مسلح۔ ایک بیٹا پانی کا لوٹا لے آیا اور ایک مسلح لے آیا۔ پانی کا لوٹا مسلح لے کے ابے کے پاس بھاگے شاہی قلعے میں۔ سامنے جو ہے وہ اندرون شہر میں مسجد ہے۔ استاد جی نے لوٹا اور جائے نماز لے لیا ہے۔ اچھا، ابا ننگے پاؤں بھاگا۔ اللہ کے واسطے جائے نماز پر نہ جائیں، میں نے اپنا حکم واپس لے لیا ہے۔ اور بادشاہ بھی کون تھا؟ سارے افغانستان کا بادشاہ، آدھے ایران کا کچھ حصے کا بادشاہ، سارے انڈیا پاکستان بنگلہ دیش کا بادشاہ، سارے برما بھوٹان کا بادشاہ، نیپال کا بادشاہ۔ یہ ایک ملک تھا۔ اس کا بادشاہ یہ کہہ رہا ہے کہ مہربانی کریں مسلح پہ نہ جائیں ورنہ میرا سب کچھ ہو جائے۔ اسے پتا تھا اس نے مسلح کے ساتھ دوستی کر کے اللہ سے منوانا سیکھ لیا ہے، اور اگر یہ استاد ملا جیون رحمت اللہ علیہ مسلح پہ چڑھ گئے تو میری تقدیروں کے فیصلے بدل جائیں گے۔ میرا کچھ نہیں بچے گا، نہ بخت، نہ تخت، نہ حکومت، نہ اقتدار، نہ بادشاہت، نہ کچھ نہیں بچنا میرا۔ معافی مانگی، ننگے پاؤں بھاگا مجھے معاف کر دو کہ مہربانی کرنا مسلح بھی نہیں جانا۔ اسے پتا ہے کہ اس کے پاس ایاک نعبد و ایاک نستعین سورۃ فاتحہ اور اللہ کا تعلق ہے، ورنہ کام ہو جانا۔ ہم تو فیصلہ کر لیں، فیصلہ کر اپنی زندگی کا فیصلہ کر لیں کہ اللہ سے منوانا سیکھنا ہے۔